مضامین بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو مناظر، تو مفسر، تو محدث با کمال، تو مناظر، تو مفسر، تو محدث با کمال، تاب ہے کس آنکھ میں کہ دیکھے تیرا روب و جلال۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے اس ہستی کی سیرت طیبہ پر کتنے بکھیرنے چلا ہوں کہ جس ہستی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دی تھی، جس ہستی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس ہستی نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ جیسا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس ہستی نے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جیسا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس ہستی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور وہ ہستی امام المناظرین، ختم المناظرین، شیر پنجاب، فاتح قادیان، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی جامع صفات میں شخصیت تھی۔ سامعین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ 1868 کے اندر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خضر جو تھا، آپ جب 7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی 14 ہی سال کی عمر میں پہنچے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی انتقال کر جاتی ہے، اور اسی عمر کے اندر آپ کو تحصیل علم کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اپنے علاقے امرتسر کے مدرسہ دعوت الاسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہاں پر علم النحو کی شرح جامی اور علم منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گجرانوالہ کے علاقہ وزیر آباد کی طرف رخ کیا۔ وہاں پر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ مسند حدیث پر جلوہ افروز تھے۔ وہاں پر جا کر ان سے کتب احادیث پڑھی اور مروجہ علوم کی علم تحصیل کی، اور 1889 کے اندر وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پر حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ تدریس باب عروض پر تھا۔ آپ نے وہاں جا کر ان سے اجازت کی سعادت بھی حاصل کی، اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کانپور کے مدرسہ فیض عام میں داخل ہوئے۔ وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ رحمہ اللہ اپنے آبائی علاقے میں آئے۔ امرتسر میں جب آئے تو آپ کے استاد اول حضرت مولانا احمد اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہاں پر استاد مقرر کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ نے وہاں سے تدریس کے فرائض سے استعفیٰ دے دیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے جامعہ اسلامیہ کے اندر فرائض سر انجام دیے اور وہاں سے بھی چھوڑ دیا، کیونکہ قدرت نے آپ کو اپنے زمانے کا بہترین مقرر، مبلغ، مناظر، محدث اور مفسر بنانا تھا، اور اس وجہ سے آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین مناظر بنا دیا۔ اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا دائرہ اس پر دور دور تک پھیلا ہوا دکھائی
اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنی تصانیف کو شمار کروں تو میں شمار نہیں کر سکتا. اور اسی طرح میں آپ کے سامنے چند ان کی تصانیف ذکر کروں گا. الہامات مرزا، تاریخ قادیان اور اسلام اور اہل حدیث، خصائل النبی وغیرہ انہوں نے بہترین کتابیں لکھ کر اپنے مسلک کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، مجوسیوں کو خاموش کرا دیا اور ملحدوں کو بھی خاموش کرا دیا، منکرین حدیث کو بھی خاموش کرایا. آپ رحمہ اللہ بہت بڑے مناظر بھی تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے، بہت بڑے مدرس بھی تھے. اور بالآخر یہ چمکتا دھمکتا ستارہ 15 مارچ 1948 کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے غروب ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر انہیں ہمیشہ اپنے قوم میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا